جب ہم انجیل لکھی ہوئی انجیل یسوع مسیح کی معرفت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوکا اپنے شعبے کے اعتبار سے وہ کیا تھا، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا اس کا رائٹنگ سٹائل کہ اس نے یہ باتیں یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے دوسرے باپ کی اس میں کیوں لکھی۔ تو آپ کو بھی پتا ہوگا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ لوکا اپنے پروفیشن کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا، وہ فزیشین تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب وہ لکھتا ہے تو وہ ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھتا ہے میڈیکلی طور پہ، اور اسی کی لکھی ہوئی انجیل کے اندر جو ہے اس نے ذکر بھی کیا کہ بیماروں کو جو ہے وہ طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تندرستوں کو نہیں ہوتی۔ اس کی ریزن تھی کہ وہ اپنے پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری باتیں سوچتا تھا اور پھر اس نے یہ چیزیں لکھی۔ اب جب وہ یہاں پر لکھ رہا ہے نا کہ یسوع، ذرا دوبارہ بولیے گا کہ یسوع حکمت اور قد و قامت میں، جی، حکمت قد و قامت حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ بالکل۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ انٹلیکچوئل ہونا حکمت میں، اور سیکنڈلی قد و قامت میں، یہ ہماری فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ کو شو کرتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا بخوبی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں کس قدر جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو سوری کال آ رہی ہے، میں یہ کال کیسے کر اوکے۔ اب یہ جو ہے وہ ایک ہسٹورین بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور اس لیے اس نے جو ہے وہ اس آیت کو اس طریقے سے جو ہے وہ لکھا، اور یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح نے ایک بیلنس اور ایک مکمل جو ہے وہ ایک مطلب اپنی زندگی کے اندر کمپلیٹ انسان تھا، ٹھیک ہے۔ وہ مینٹلی بھی ٹھیک تھا، وہ فزیکلی بھی ٹھیک تھا، وہ اسپرچولی بھی، اور وہ سوشلی بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اور اس کی ان چیزوں کو لکھنے کی کچھ وجوہات ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا ہمیں کہ ان چار باتوں کے اندر کہ یسوع مسیح کوئی ایک مطلب ایک بہت کمپلیٹ انسان مرد بن کے دنیا میں نہیں آیا کہ وہ آتا اور جو ہے وہ سڈنلی میریکلز کرنا شروع کر دیتا، بلکہ اس نے یہ لکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ حکمت میں، ٹھیک ہے، قد و قامت میں، مطلب فزیکلی گرو کیا اس نے، مطلب وہ ایک ہماری طرح جیسے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے وہ اس دنیا میں آیا، اس نے ہماری طرح جو ہے وہ گرو کیا، ان چیزوں کے اندر پروگریس کی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اچھی ہیلتھ میں، اور ایک ایسی لائف جو خدا کے بڑی قریب ہو، اس نے سیکھا، اور ایک بیلنس زندگی جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا اس نے گزاری اپنی، ہر چیز میں وہ پرفیکٹ تھا، کسی چیز کی اس کے اندر کمی نہیں تھی، وہ صرف علم لے کے گھوم نہیں رہا تھا، وہ صرف روحانیت لے کے نہیں گھوم رہا تھا، کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ روحانیت ہی لے کے پھرتے رہتے ہیں، نہ علم ہوتا ان کے پاس، نہ دنیا داری کی کوئی مطلب ایسی جانکاری ہوتی ہے ان کے پاس، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خالی علم لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ روحانیت ان کے پاس ہوتی ہے، نہ ان کا منہ سر ہوتا ہے، نہ قد و قامت ہوتی ہے، نہ لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ خالی وہ دعویٰ کرتے رہتے تھے ہمارے پاس کیا ہے، علم ہے۔ لیکن یسوع مسیح ان چاروں عناصر کے اندر، ان چاروں اسپیکٹس کے اندر he was a perfect human، okay؟ تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر یہ بات لکھ رہا ہے نا لوکا، تو یہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ان چاروں ایریاز کے اندر جو ہے وہ پرفیکٹ تھا، ایک بیلنس زندگی تھی اس کی، کسی چیز میں کمی نہیں تھی، کہ وہ ایک حکمت میں بھی گرو کیا، وہ قد و قامت میں بھی گرو کیا، مطلب اس کی باڈی بھی بڑھ رہی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خدا اور انسان دونوں کی جو ہے وہ نظر میں وہ مقبولیت کو حاصل کرتا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کی یہ سوچیں کہ اگر ہم ان چاروں ایریاز کے اندر اگر ہم میں کسی ایک چیز میں کمی آ جائے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ میں یہاں پر اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کبھی مطلب
कोई ऐसा कार्टून देखा हो, कार्टून करेक्टर अपनी लाइफ में जिसकी शक्ल बड़ी अजीब सी हो, मुझे एग्जांपल दें कोई। शिनचैन। डोरेमोन। हाँ लेट्स पिक डोरेमोन, ठीक है, डोरेमोन को ले लेते हैं। शिनचैन भी ठीक है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी अपने बच्चों के साथ जो है ना ये देखता रहता ये सबको पता। तो डोरेमोन को ले लेते हैं, कितना बड़ा सर है उसका, जी, बॉडी और से भी उसके बड़ा। छोटे छोटे से हाथ है, उसकी बॉडी से बड़ा है, ठीक है, और कितना अजीब लगता है ना देखने में कि अब ये कैसा मतलब करेक्टर है। इसी तरह से अगर हम इन 4 एरियाज के अंदर अगर हम बिल्कुल ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे तो हमारी हालत डोरेमोन से कम नहीं है, हम डोरेमोन ही है। आपने अक्सर अपनी जिंदगी में, बच्चों ने भी देखा होगा, आपने भी, छोटे कद के लोग देखे आपने, है ना, रिश्तेदार भी हो सकते हैं हमारे, मेरे तो है जी है। तो अच्छे लगते हैं हमें कोई वो देखने में। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो नहीं अच्छे लगते, मुझे लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया उनकी जिंदगी के अंदर, और उनकी वॉइसेस भी ना हमारी वॉइस से मैच ही नहीं करती। उनका जो टेक्सचर है ना वॉइस का, वो टोटली डिफरेंट होता है, अजीब सा होता है, और एक रोब नहीं होता उनकी आवाज के अंदर। तो ये जो है वो बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलती है उनकी लाइफ के अंदर। जहानत होगी उनके पास, ठीक है, लेकिन जब वो बात करते तो एक असर पैदा नहीं होता सुनने वाले को, और हम तो पहले देखते ही उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो जब हमारी जिंदगी में इन 4 एस्पेक्ट्स के अंदर में से किसी एक चीज में कमी रह जाती है तो हमारी हालत डोरेमोन है। मैं अब जो है वो आपसे शेयर ये करूंगा कि we really have to look closely कि हमें जो है स्पिरिचुअली अगर लैकिंग हमारी लाइफ में आ गई तो मतलब उसको दूर कैसे करना है। अगर हमारी लाइफ में फिजिकल ग्रोथ ठीक नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो आप नर्स है, डॉक्टर्स के साथ ताल्लुक है, बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाया जाता है और क्या क्या पिलाया जाता है कद बढ़ाने के लिए, और इवन के मेडिसिन भी यूज करते हैं एंड ऑल दैट। और फिर एक आ जाता है आंसर, वो ये है कि हम खुदा की और इंसान के नजदीक कैसे मकबूलियत हासिल करते हैं। ये चीजें भी दूर की जा सकती हैं, और जो फिजिकली है उसके लिए लाजमी है कि हमारे बच्चों की डाइट ऐसी होनी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि, मुझे आज भी याद है नेपोलियन दी बोनापार्ट का एक कॉल था, उसने कहा था कि यू गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। ये बहुत बड़ा फेमस कोट था, आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कौम क्रिश्चियन कम्युनिटी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो और ऐसी बोल्ड हो, तो लाजमी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत और उनकी तालीम और हर तरह से उनकी नशो नुमा घर से करें। आपने एक जो है वो आर्टिकल पढ़ा होगा, एक मुझे कंट्री नहीं याद उस शख्स की, वो कौन सी कंट्री से था, तो उसने एक रिसर्च पे जो है वो इसराइली जो है वो औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करती थी, और उसने एक रिसर्च देखी थी, और उसने देखा कि अगर मैं कोई स्मोक करता है तो अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, घर में बेबी आने वाला है, तो वो शख्स स्मोक छोड़ देता था वो टाइम भी। इसराइली औरत का ये था कि जब वो अपने आप को प्रेग्नेंट पाती थी तो वो अपनी डाइट को टोटली हेल्दी उसमें ले जाती थी, दूध पीना, मछली खाना, हर वो चीजें जो बेबी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। और फिर वो अपनी उस दौरान के अंदर वो क्या करती थी कि वो म्यूजिक सुनती थी, और वो अपने दीन के मुताबिक जो है वो जो यहूदी तरीक होती है, उनके तरीकेकार होता है, उसके मुताबिक वो अपना जो है वो कलाम पढ़ना और जोर जोर से तलावत करना ताकि आवाज जो है वो बच्चे के कानों तक जो है वो जाए। तो इस चीज से क्या होता था कि बच्चा
جب دنیا میں آتا تھا تو یہ ساری چیزیں آلریڈی اس کے اندر اسی وقت ہوتی تھی جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا. تو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی اکانومی اور اسرائیل کی سائنس کس لیول تک ہے اور دنیا کو کتنا کس حد تک اس نے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. ہر کوئی پروڈکٹ پہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اسرائیل کی ملے گی, چاہے آپ اس سے واقف ہے یا نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اسرائیلی پروڈکٹ کہلاتی ہے. اور آپ اس کو سائنسی لحاظ سے دیکھ لیں, میڈیسن کے لحاظ سے دیکھ لیں, تو دنیا کے اندر جو ہے وہ کتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ اثر ہے. نوید بھی اس میں بات سمجھے یہاں تک. جی نوید بھی اس میں ایک اور اسرائیلی جو عورتیں تھیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب ان کی اولاد پیدا ہوتی تھی نا, جب وہ فیڈ کرواتی تھی تو فیڈ کرانے کے دوران جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دیتی تھی اور ان کو جو ہے وہ گیت گاتی تھی. وہ یہ بھی مطلب ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ تعلیم دیتی تھی فیڈ کرانے کے دوران. جی ایسے ہی ہے. اب اگر ہم کارٹون کریکٹرز کی بات کر رہے تھے ہم لوگ, تو آپ اگر ہمارے اندر کسی مطلب اگر ہم دیکھ کہ چلو ہم نے بات کر لی کہ فزیکل اگر لیکنیس ہے ہمارے اندر, ٹھیک ہے, تو ہم قد میں چھوٹے رہ جائیں گے تو اس کا جو ہے وہ کیا دنیا معاشرے کے اندر ہمیں کس نگاہ سے دیکھا جائے گا وہ ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم اسپرچویلٹی میں دیکھیں جا کے, تو اسپرچویلٹی میں اگر ہمارے اندر لیکنیس ہے, ہم نے خدا کی فیور حاصل نہیں کی ہوئی, ہم خدا کی نظر میں مقبول ہی نہیں ہے, تو ہوگا کیا پھر وہ ایسے کارٹون کریکٹر ہیں بچے جانتے ہوں گے جو بڑے غصے والے ہیں. اس میں سے مجھے بتاؤ کہ غصے والے کارٹون کریکٹر کون سے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جسے ہم گرمسی کارٹون کہتے ہیں. نوبیتا کی مما, نوبیتا کے ٹیچر. غصے میں کتنی وہ غصے میں کتنی نہیں, ایک تو ٹوٹلی نیگیٹو کریکٹر ہوتا ہے نا جس کو ہم ولن کے نام سے جانتے ہیں. جیان, کہ اگر ہماری لائف میں خدا کی فیور نہیں ہے, ہم خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہے, مقبولیت نہیں ملی ہوئی ہمیں, ٹھیک ہے, تو ہماری زندگیاں کسی ولن سے کم نہیں ہے. ہماری زندگی اس سے غصہ نہیں جائے گا کبھی بھی, ٹھیک ہے. ہماری زندگیاں ایک نیگیٹو کریکٹر کے اندر جو ہے وہ ہم گزر رہی ہوتی. یہاں پر اگر ہم انگریزی میں دیکھتے ہیں نا, انگریزی میں فیور ورڈ استعمال ہوا ہے, اور اگر فیور کا ہم لٹرلی ٹرانسلیشن کریں گے تو فیور کا ہم کیا کہتے ہیں کہ یار میری ایک فیور کر دینا, ایکسپٹنس, ٹھیک ہے, کہ لوگ آپ کو ایکسپٹ کریں, ویلکم کریں, ویلکمنگ ہو, آپ کی پرسنالٹی آپ کی شخصیت ایسی ہو, اور خدا آپ کو ایکسپٹ کر رہا ہو, آپ مقبولیت ہماری. انگلش میں ہم فیور ورڈ دیکھتے ہیں, اگر آپ بائبل کو کریں بھی تو اس میں فیور ورڈ آیا, اور فیور کو ہم اپنی نارمل کنورزیشن میں مدد کے لیے اپنے جیسے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم اس مدرس پہ استعمال کرتے ہیں کہ اب میری ایک فیور کرنا, ذرا میرے ساتھ بھلائی کرنا ایک چھوٹی سی, ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں اس کو یوں کہوں گا کہ خدا میں مقبولیت اور انسان میں مقبولیت جیسے کچھ ریلیشن قائم کرنا, جی ٹھیک ہے, خدا کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنا, ٹھیک ہے جی. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یسوع مسیح نے ایک متوازن جو ہے وہ ایک بیلنس جو ہے وہ اس میں بڑے حکمت قد و قامت میں اور خدا کے اور انسان کے ریلیشن کے اندر جو ہے وہ, ہاں, اور اگر کوئی شخص کسی کا خدا کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں ہے نا, تو ڈیفینیٹلی اس کا انسان کے ساتھ بھی ریلیشن اچھا نہیں ہے, جی, وہ انسان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے ساتھ نہیں رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے کہا تھا میرے پاس ایک پراپر جو ہے وہ پوائنٹس نہیں لکھے ہوئے, میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی تھی میں وہ شیئر کر رہا تھا, جی. تو میں آپ کو صرف ابھی یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں یسوع مسیح جب جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے ہیں, جب ان کے ساتھ رہے, تو ایک روز جو ہے وہ کنارے پر جو ہے وہ
بیٹھے ہوئے تھے اور شاگرد جو ہے وہ پترس پاس وہاں پہ وہ اس میں کشتی کے اندر تھا اور یسوع مسیح نے کہا کہ جال کو جو ہے وہ دہنی طرف ڈالو نا، تو اس نے دہنی طرف ڈالا اور وہاں سے مچھلیاں جو ہے وہ کثرت سے آئی. پھر اس نے پترس نے غور کیا کہ یہ کون شخص ہے جس نے کہا اور اس طرح سے ہو گیا، تو اس کو تجسس ہوا اور وہ بھاگ کے جو ہے وہ کنارے تک گیا کہ ایک مچھلی جو ہے وہ باربیکیو کرنا ہے ان کے لیے بریڈ تیار ہے. جی تو پھر اس نے پہچان لیا کہ یہ تو خداوند ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ جی اٹھنے کے بعد بھی ایک آسمان سے اتری ہوئی شخصیت جس کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ کے اتنا بڑا کام کر کے دنیا میں آسمان اور زمین کے اوپر، اور وہ آ کے اپنے شاگردوں کے لیے مچھلی باربیکیو بنا رہا، وہ گرل فش بنا رہا ان کے لیے اور روٹی وہاں پہ بنا رہا ان کے لیے. This is called how he connected socially with his disciples. اپنے شاگردوں کے ساتھ کس طرح وہ سوشل ہو کے رہے کہ ایک ایسی ذات جو مر کے جھوٹی ہے، جو خدا، جس کو خدا کا بیٹا کہا گیا، وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، پترس تھا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس نے سوشلی جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکشن رکھا. نہ صرف یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ریزریکشن سے پہلے بھی، جب وہ صلیب پر جانے سے پہلے وہ کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ریلیشن رہا، وہ ان کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے. ہمیں وہ وقت یاد ہے جہاں پہ وہ شاگردوں کے پاؤنڈ ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ کس طرح یسوع مسیح سوشلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. اگر ہم سوشل نہیں ہے نا، ہمارا خدمت میں سر آنے کا مقصد ہی بیکار ہے. ہم اگر انسان کے حوالے سے مقبولیت ہم نے حاصل نہیں کی نا، تو ہمارا خدمت میں آنا بیکار ہے. مسیح ایک ایسی مثال ہے ہمارے لیے، جو ہم کلام کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا مسیح کے جیسا بننا چاہتے ہیں، تو یہ 4 اسپیکٹس ہماری زندگی میں بڑے نہایت ضروری ہے. اگر یہ اہم نہ ہوتے تو سر کبھی بھی لوکا رسول جو ہے وہ اس کی بات ہی نہیں کرتا. ہم نے تھوڑا سا غور کیا 2 چیزوں کے اوپر، سوری 3 چیزوں کے اوپر، کہ اگر ہم مینٹلی، اگر کوئی شخص مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ پاگل ہی بولتے ہیں نا، اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے. تو کیا ہم اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس لیے مینٹلی اسٹرانگ ہونا یہ ایک بلیسنگ ہے. فزیکلی فٹ ہونا، اسٹرانگ ہونا، یہ ایک بلیسنگ ہے. کبھی بھی یسوع مسیح ایک موٹا شخص دنیا پہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت تھی کہ آپ کو جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہتر ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ خدا کے نزدیک ایسی قربانی جو کامل ہو، ہر طرح سے پرفیکٹ ہو، وہ ایکسیپٹیبل تھی. ایون کہ خدا یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو کھا کھا کے لوتھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بات مجھ میں بھی آتی ہے کہ میری عادت بھی فٹنس نہیں ہے. ہمیں فٹ ہونا، اگر ہم فٹ نہیں ہیں تو ہم خدا کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمارے عذر بڑے ہوں گے، ہمارے بہانے بہت ہوں گے. آئے دن آپ دیکھیں کہ وہ خادم کلام میں بڑا اچھا ہوگا، وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا قد بھی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ اس کا کنیکشن بھی ٹھیک ہوگا، انسان کے ساتھ بھی لوگ بھی اس کو بڑا پوچھتے ہوں گے اور بڑا مانتے ہوں گے. لیکن آئے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص بیمار ہے. پادری صاحب آج پھر بیمار ہیں. آپ نے کئی ایسے خادموں کو دیکھا ہوگا، وہ نہیں آ سکتے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فزیکلی فٹ نہیں ہیں. اس لیے لوکا کہتا ہے کہ یسوع مسیح قد و قامت میں بھی ہی واز ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے، وہ بڑھتا گیا. ہمارا مینٹلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، ہمارا فزیکلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. خدا کے نزدیک ہم ایکسیپٹیبل ہو، ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ ایسا ہو، اور پھر انسان کے ساتھ ہمارا سوشل ریلیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری میں کچھ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، کیسے ایک حوالہ ہے میرے ساتھ
نکالے ذرا میرے خیال ہے غالباً انسان میں ہے, نکالیے گا ذرا باجی اگر آپ کو مل جائے تو. جی جی امثال 4 باب اس کے ساتھ آئی دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. انسان If I'm not- 4 باب 7 اس کے ساتھ آئی 7. حکمت افضل اصل ہے, پس حکمت حاصل کر بلکہ اپنے تمام اصلات سے فہم حاصل کر. آکلام کے پڑھے سن جانے اسلام کی برکت. اب دیکھیں حکمت کس قدر ضروری ہے. اسی کے ساتھ اس کا خط پڑھے, اس کا یعقوب رسول کا پہلا باب اس کو 5 آئے, اس میں لکھا ہوا کہ اگر تیرے پاس حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگ. شاید ایسے پہلا باپ اس کی 5 ہے. جی, لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے, اس کو دی جائے گی. دیتا ہے. آمین. یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس کمی ہے نا, لیکی ہے, تو ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں تو وہ اسے پوری کرتا ہے. اور فزیکلی بھی فٹنس اگر ہمیں چاہیے تو ہم خدا سے مانگے. لیکن یہ ماں باپ کا, بچوں کے لیے ماں باپ کا جو ہے وہ ایک رول ہے کہ وہ ان کی نشو نما ایسی کریں, انہیں وہ غذا دیں جو انہیں آگے چل کے مدد دے سکتی ہے, ان کو اسٹرانگ کر سکتی ہے. اگر ہم فزیکلی فٹ ہیں تو ہم مینٹلی بھی اسٹرانگ ہیں, اور اگر ہم فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو ہم مینٹلی بھی اسٹرانگ نہیں ہیں. اگر ہم مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو ہم اپنے ڈیسیژنز جو ہے وہ بنا نہیں سکتے. میرے ذہن میں حوالہ چل رہا تھا, وہ باب یاد نہیں آ رہا, وہ بھی میرے خیال سے انسان میں ہی ہے, اس میں بھی مقبولیت سے ریلیٹڈ لکھا تھا. ہاں یہ نکالے 3 باب نکالے, اور پہلی آیت سے پڑھتے شاید اس میں کہیں ہوگا. امثال 3 باب. اے میرے بیٹے, میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے, کیونکہ تو ان سے کم عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو, تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. سارے دل سے خدا پر. ہاں جی, 4 آئے تھے. 4 آئے. ہاں یہ دیکھیں انسان بھی اس بات کو جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ کب ہم انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل کریں گے, جب ہم خدا کے کلام کو, ان باتوں کو اپنے گلے کا طوق بنا لیں گے, بجائے کہ اسی وہ کتے والی چین پا کے پھریے, ہم خدا کے کلام کا ہار بنا کے جو ہے وہ پھرے. پتا چلے کہ یار یہ بندہ چلتا پھرتا جو ہے وہ خدا کا کلام اپنے اندر رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے. تو ہم کیسے خدا کی نظر میں ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں جب ہم پیشنیٹ ہوں گے. پولس رسول شریعت کے اعتبار سے بڑا ہی عالم شخص تھا. اسے جو ہے وہ کلام کی بہت اسٹڈی تھی اپنے مذہب کی کتابوں کی, ٹھیک ہے, لیکن یسوع مسیح کے شاگردوں کو وہ ستاتا تھا. خدا کو اسے چوز کرنے میں نا بالکل دقت محسوس نہیں ہوئی, اور اسے بھی یسوع مسیح کو جاننے اور سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ نالج اس کے پاس تھا. کہتا ہے کہ گملیل کے بیٹھ کے اس نے کلام کو سیکھا تھا, اور گملیل جو ہے وہ اس دور کا ایک معلم اور ایک عالم شخص تھا. دنیاوی لحاظ سے سر بات ختم کروں گا, آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو دنیاوی لحاظ سے جن لوگوں میں حکمت کی کمی رہی ہے نا, بچوں کی میں انفارمیشن کے لیے جس یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں, تو اس میں آپ نے کبھی بچوں نے پڑھائی کے دوران یا ویسے ہی موبائل پہ ویڈیوز میں کہیں سنا ہو تو الگ. البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں شاید ہے یہ بات کہ وہ اپنی کلاس میں نا
उसकी टीचर एक दिन उसको उसकी माँ को बुलाती है और कहती है कि आप ना अपने बच्चे को ले जाएं, ये लेटर देती है। उस लेटर के अंदर ना बहुत ही नेगेटिव चीजें जो है ना लिखी होती हैं और कहते हैं हम इसको जो है वो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसका दिमाग नहीं चलता, इसमें अक्ल ही नहीं है, और स्कूल इसको रिजेक्ट कर देता है और वो इसको ले जाती है और उस लेटर को खुफिया तरीके से अपने घर में रख देती है और अपने बेटे को नहीं पढ़ाती। और जब वो ग्रो कर जाता है, मतलब बढ़ रहा होता है और एक कामयाब इंसान हो जाता है, मे बी मैं नाम में गलत ले लिया मैंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये कोई और है मेरे ख्याल में, लेकिन है। तो वो एक दिन उसकी जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है, अब वो एक कंप्लीट जो है वो साइंसदान है और उसकी किताबें जो है वो निसाब में पढ़ाई जाती है। तो अब वो क्या है कि उसके हाथ में वो लेटर लगता है और उस लेटर में वो ही लिखा होता है जो टीचर, स्कूल टीचर ने, प्रिंसिपल ने कहा होता है कि ये नालायक है, इसकी अक्ल काम नहीं करती, इसका दिमाग नहीं चलता, लिहाजा आप इसे ले जाए और इसको पढ़ाएं। तो अपने बचपन में जब वो आता है ना स्कूल से घर, तो अपनी माँ से पूछता है कि मिस ने क्या कहा, प्रिंसिपल ने क्या कहा। वो कहती है कि बेटा नहीं, प्रिंसिपल ने ये कहा है कि आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, ये स्कूल उसके लायक नहीं है, हम ऐसे बच्चों को हम पढ़ाने के केपेबल नहीं है, लिहाजा बेहतर ये होगा कि आप खुद इसको जो है वो पढ़ा दें। ये वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट उसकी माँ के थे, झूठ तो बोल रही थी, लेकिन उसके ये शब्द जो थे, ये लफ्ज जो थे, इसने क्या किया कि उसके अंदर एक पोटेंशियल पैदा कर दी, एक एबिलिटी पैदा कर दी कुछ करने की, और वो कामयाब साइंसदान बन गए। लेकिन जब ये बात रिवील हुई, उसको वो लेटर उसकी माँ के डेथ के बाद मिला, तो उसमें लिखा था ये नालायक है, इसमें अक्ल की कमी है, इसका दिमाग काम नहीं करता, इस ऐसे बच्चों को जो है वो एबनॉर्मल स्कूल में डाला जाता है, इन स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। तो वो अपने बच्चे को डिग्रेड नहीं कर सकती थी। तो उसके वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट की वजह से उस शख्स ने इतनी कामयाबी हासिल की और उसकी माँ ने जो उसके ऊपर एफर्ट की। ये पेरेंट्स के लिए पैगाम है, जब हम अपने बच्चों के साथ वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट जो है वो शेयर करते हैं और वो अपने उस दायरे से जिसे दुनिया नेग्लेक्ट करती होती है, उससे उनको बाहर लाने का सबब बन सकते हैं। फिजिकली आपने एक ऐसे शख्स के बारे में सुना होगा जो स्टीफन हॉकिंग, मैंने उसकी वीडियोस देखी और उसकी किताब भी मैंने नोट्स पढ़े हुए हैं मैंने स्टीफन हॉकिंग से। ये शख्स डिसेबल था, पैरालाइसिस की ऐसी बीमारी थी जो आहिस्ता आहिस्ता इसको पैरालाइज कर रही थी, ठीक है, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको एनकरेज किया और उसको तालीम के लिए जो है वो मोटिवेट करते रहे और उसकी तालीम को जारी रखा, और उनकी सपोर्ट की वजह से वो एक जबरदस्त किस्म का जो है ना एक फिजिसिस्ट बन गया, ठीक है, जो फिजिक्स की तालीम जो है वो देता है। और मेरे ख्याल से बेटी ने मे भी पढ़ा भी हो फिजिक्स की किताबों में स्टीफन हॉकिंग के बारे में। नहीं, अभी फिजिक्स इसने नहीं पढ़ी दुनिया के अंदर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है? अभी 8th क्लास में है ना, अभी 9th में शुरू ये तो अच्छा नॉर्मली साइंस में जी जी नॉर्मली भी पढ़ाते हैं, छोटी क्लासेस में भी लेकर आता है। सही। अच्छा, फिजिकली फुटबॉल तो हम सब लोगों को पता, और सर फेरिस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आता है। इसमें दुनिया का एक जो है वो एक फिटेस्ट एथलीट है वो शख्स, और उसके जितना कोई फिट नहीं है, ठीक है। एक हुसैन बोल्ट था जो फास्टेस्ट रनर था, और उसको नासा वाले स्पेस में भी ले गए थे उसका तजर्बा करने के लिए, और एक दिन इसको भी ले जाएंगे। ये एक गरीब खानदान से था और बहुत ही दुबला पतला सा और कमजोर सा था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके फुटबॉल के पैशन को नजर में रखते हुए उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जो उसको उस मुकाम तक लेके जाने में जो है वो हेल्प कर सकती थी। C.S. लुइस एक ऐसी शख्सियत है जो एथियस्ट था, वो लहद था, ठीक है, और क्रिश्चियन फैमिली को छोड़ के उसने जो है वो एथियस्ट वो बन गया।
لیکن اس کی ماں جب اس کی ماں مر گئی نا تو اس نے کرسچینٹی چھوڑ دی تھی اس نے. لیکن اس کا ایک مینٹر تھا جو اس کو بہت انکریج کرتا تھا اور اس کو بہت زیادہ ان باتوں کے لیے جو ہے وہ اس سے ڈسکشن کرتا رہتا تھا. اور اس کی اس جو ہے وہ فیتھ کی بنا پر, اس کے مینٹر کی فیتھ کی بنا پر کہ ایک دن یہ شخص راست پہ آئے گا تو یہ جو ہے وہ دنیا کو ایک بہت بڑا رائٹر. آپ بچوں نے مووی دیکھی ہوگی دی کرونیکلز آف نارنیا, جس میں ایک لائن ہوتا ہے وہ بچوں سے باتیں کرتا ہے. کرونیکل کرسمس یہ اسٹوری نہیں دیکھی. دی کرونیکل آف نارنیا, دیکھیں یہ انگلش مووی آپ یوٹیوب پہ بھی کرو گے تو ملے گی. یہ اس نے لکھی تھی, سی ایس لوئس نے لکھی تھی. اور یہ اتنا مطلب مشہور, یہ مطلب اس کا ناول کہہ لیں یا اس کی رائٹنگ کہہ لیں کہ دنیا میں ہم پاکستانی بھی اس کے فین ہیں. میں نے تو بہت دیکھی ہے یہ مووی کی صورت میں, ناول ہے لیکن مووی کی صورت میں بہت دیکھی ہے. انہوں نے کرونیکل کرسمس دیکھتے ہیں اکثر. کرسمس کارنیکل. ہاں, کرسمس کرونیکلز. نہیں, یہ میں اس رائٹر کی وجہ سے میں نے یہ ناول شیئر کیا. اچھا, ایک ابھی ہمارے ایرا کا ایک شخص ہے ایلون مسک. ٹھیک ہے, ایلون مسک. میں نے یہ تینوں جسمانی دنیا کے لوگوں کا ذکر اس لیے کیا, مینٹلی بھی ذکر کیا, فزیکلی بھی کیا, اور ابھی میں ذکر کر رہا ہوں سوشلی. ایلون مسک کا نام آپ نے سنا. یہ اپنے اسکول کے اندر بچے اس کو بلی کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, تنگ کرتے تھے اس کو. یہ اس کی مطلب وہ ہسٹری ہے. اور لیکن اس کے ماں باپ اس کو انکریج کرتے تھے اور اس کا انٹرسٹ بڑھاتے تھے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے اندر. اور آج وہ آپ کے سامنے ٹیکسلا اور ایسی مطلب آپ تو اسپیس کرافٹ بھی بنانا شروع کرتی ہیں, اس کو پتہ نہیں آگے کیا کرے گا. تو خداوند کے کلام میں اس آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, لیکن obviously ایک پوائنٹس بنے ہو تو بندہ طریقے سے ختم کرتا ہے. لیکن میں نے کچھ جو میرے ذہن میں آتا ہے میں آپ سے شیئر کرتا جا رہا تھا. تو میں ہم 5 منٹ کے لیے, زیادہ نہیں, ہم چاہیں گے اس بات پہ تھوڑا سا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ان باتوں سے جو ہے وہ کیا سمجھ میں آیا ہے, کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے. میں نے دونوں طریقے سے یہ بات کرنے کی کوشش کی, پیرنٹ کے نظریے سے بھی اور بچوں کے نظریے سے بھی, کہ اگر ہمیں گرو کرنا ہے نا تو ہمیں دونوں طرف, چاروں طرف سے, چاروں اینگل سے جو ہے وہ ایسپیکٹس میں جو ہے وہ گرو کرنا ہے, کسی ایک چیز میں نہیں. پیرنٹ جو ہے وہ ایک چیز پہ بہت فوکس کرتے ہیں, دوسری چیز چھٹ جاتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں دنیا کے مذاہب اٹھا کے دیکھیں کہ بچوں کو کتنا اپنے دین کا جو ہے وہ گیان دیتے ہیں. میں دور نہیں جاتے, مسلمانوں کو آپ اٹھا لیں, مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اس کے کانوں میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو صاحب نبی اللہ کچھ دھیان دیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارا حال ہے. اور وہ مدرسے میں جاتے ہیں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. ہمیں آج تک میرے فادر اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خادموں کو گھر بلاتے اور کہتے ہیں ہمارے بچوں کو دین کا جو ہے وہ علم دے. ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم اپنے دین کے علم سے واقف ہوں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ خدا غیر قوموں میں شادیوں کے سخت خلاف ہے اور یہ خدا کی بے عزتی ہے. اٹس این انسلٹ آف ا گاڈ کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ کے غیر معبودوں کے لوگوں سے رشتے اور تعلق جو ہے وہ قائم کرتے ہیں اور اپنی نسل خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ نہ ہم گھر سے تعلیم دیتے ہیں, نہ ہم خادموں سے تعلیم دلاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے بچوں کا بیڑا غرق ہے اور وہ رائٹ اور رانگ میں فرق ہی نہیں کر سکتے. وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ پھر وہ ہیومینٹی بیس کے اوپر جو ہے زندگی گزارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن. پھر وہ ایسے بیانات دیتے ہیں ہماری یوتھ جو اسپیشلی. تو ہمیں اپنے گھر سے اس چیز کی شروعات کرنی ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے فکر کے ساتھ کرنا ہے. کلام میں لکھا کہ اگر تو اپنے بچے کی اصلاح پہ تربیت کرے گا تو وہ بوڑھا ہو کے بھی جو ہے وہ اس سے ہٹنے والا.
तो अब मेरे सामने तो आप बंदूक भी लेके आ जाए तो मैं तो नहीं कहने वाला कि मैं क्रिश्चियनिटी का इनकार करता हूँ, क्योंकि मेरे मेरे वालिदैन ने मेरे अंदर घोल घोल के डाल दिया हुआ, तो मैं तो अब इससे मुड़ने वाला नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इटली की सरजमीन पे हम लोग हैं, हमारे हमारे सामने ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, सेक्युलरिज्म आएगा जिसमें रिलीजन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये जो बच्चे हैं तीनों, मैं यही नसीहत करूंगा कि खुदावंद के कलाम का दामन नहीं छोड़ना, गले का तौक बना के रहना है और उन चीजों को चैलेंज के तौर पर जो है वो फेस करना है आप लोगों ने। ठीक है, खुदावंद आप सबको बरकत दे और